ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس عمل کی تحسین ذکر کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ بڑے ہی نیک ہیں جو آئے ہیں اپنے فوت شدہ لوگوں کے بعد، لیکن وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنے فوت شدہ گان کے لیے نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی حج کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ عبادت چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، جس کا خلاصہ نکلتا ہے جو فقہاء نے اس سے مسائل کا استخراج کیا ہے، تو بدنی عبادت ہو جیسے نماز روزہ زکوٰۃ ہے، مالی عبادت ہے جیسا صدقات وغیرہ ہے، اور بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ جس طرح حج ہے، اگر ان کا ثواب اپنے فوت شدہ کو پہنچایا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً یہ ان تک پہنچتی بھی ہے۔ انہ یصل الیہم ویفرحون بہ کما یفرحون احدکم الہدیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کو لے کر خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں خوش ہوتے ہو۔ لہٰذا فوت شدہ کے لیے نفلی روزہ، نفلی نماز اور کوئی بھی اوراد و وظائف اگر پڑھ کے بخشا جائے تو اللہ رب العالمین کے فضل سے کامل امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا۔ آخری سوال اسی حوالے سے ہم سے کیا گیا تھا کہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں تو کیا یہ قسم درست ہے؟ یقیناً قرآن کریم برہان رشید کی اگر قسم اٹھائی جائے تو وہ قسم شرعاً قسم ہے اور وہ نافذ ہوگی، اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو پورا نہ کر سکے اور اس کو توڑ دی تو قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ بھی اس پر لازم آئے گا۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں محترم ناظرین، ان جوابات کو ذکر کرنے کے بعد۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن ہاں جو تحقیق کے ساتھ ہو، تفتیش کے ساتھ ہو، دیانت و امانت کے ساتھ ہو تو اس کو آگے پہنچایا جائے گا، جس طرح کہ میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ میری جانب سے باتوں کو آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کا لحاظ ہو کہ اس پر کسی جھوٹ کو میری طرف تو منسوب نہ کر دینا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک سے لوٹنے کے بعد اس موضوع کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میرے دو سوال ہیں کہ ہم گھر کی کام والی کو صدقہ دے سکتے ہیں، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی پیر پر جا سکتے ہیں عورتیں؟ دوبارہ دہرائیے اس کو۔ ہم کسی پیر کے روزے پر عورتیں جا سکتے ہیں، حاضری دے سکتے ہیں؟ کسی اور کے روزے پر؟ نہیں، پیر کے روزے پر، کسی اور کے نہیں۔ کس کے روزے پر؟ پیر کے روزے پر ہم حاضری دے سکتے ہیں کسی پیر پہ؟ ٹھیک ہے، پیر صاحب کے روزے پر جا سکتے ہیں۔ بہن نے سوال کیا کہ ہم گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں کیا ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو یقیناً صدقہ نوافل اگر مسلم غیر مسلم سب کو دے سکتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کے اندر تو مسلمانوں کے گھر میں عموماً جو خواتین کام کرتی ہیں، خادمہ ہوتی ہیں، مسلمان ہی ہوتی ہیں، تو ان کو تو بدرجہ اولا دینا جائز ہے، تو آپ صدقہ دے سکتی ہیں، نوافل صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہن نے پوچھا کہ پیر صاحب کے مزار پر ہم کہ خواتین جا سکتی ہے، تو دیکھیے کہ اس میں احوط طریقہ جو علماء نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ خواتین مزارات پر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر مرد و زن کا اختلاط اور دیگر اور چیزیں جو شریعت مطہرہ کی تعلیم سے متصادم ہوتی ہے، جس کی بنا پر احتیاط کی بنا پر علماء کرام نے اس کو جانے سے منع کیا، اور بعض علماء نے اس پر مکروہ تحریمی کا بھی فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ ہاں، آپ گھر سے اصال ثواب کی تقریب کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے مقبول فرمائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، ہلو۔ جی فرمائیے۔ ہاں مفتی صاحب، میں شمیم انڈیا سے بول رہی ہوں، اور میں نماز کے کھڑی رہتی ہوں نا، پیر میں بہت درد ہوتا ہے، اف نہیں کرتی لیکن چہرہ ایسا ہی بناتی ہوں، اس سے کیا نماز فاسد ہوں گی؟ ہلو۔ جی ہاں، اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب، میری بیٹی پڑھنا چاہتی۔ ہلو۔ جی بولتے رہیے۔ ہاں، وہ اس سے وعدہ کیا، پھر میں نے اس سے شادی کر دی، تو غلط ہو گیا کیا مفتی صاحب؟ وعدہ خلافی کر دی میں نے، پڑھا تم بول کے پھر نہیں پڑھائی، اس سے شادی کر دی اچھا رشتہ آنے سے۔ چلیں، اللہ رب العالمین فضل فرمائے۔ میں جواب اس کا آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں اس جواب سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کی تکمیل اس حوالے سے یہاں پر ہو جائے، جہاں پر حضور علیہ السلام نے احادیث کو آگے ذکر کرنے کی اجازت مرمت فرمائی ہے، وہیں پر جامع ترمذی کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک بہت محتاط قول ہمیں ملتا ہے جو اس پروگرام میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہ اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرو،
مجھ سے حدیث بیان کرنے میں بہت زیادہ اس میں احتیاط کرو، اس کا لحاظ رکھو، الا ما علمتم، مگر ہاں اس کو جس کو تم جانتے ہو۔ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں تم اکثر پرہیز ہی کرو، اس سے اجتناب ہی کرو، لیکن ہاں وہ لوگ جو میری احادیث کو جانتے ہیں اور میرے دین کو جانتے ہیں، قرآن و سنت کے عالم ہیں اور ان تمام چیزوں کی تفہیم رکھتے ہیں، الا ما علمتم، تو تم اس کو ضرور بیان کرو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اس بات کو یاد رکھو کہ جس نے جھوٹ کو میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر خاص محدثین نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کو ذکر کرنے کے لیے بڑے احتیاط کا حکم مرمت فرمایا، اور فرمایا کہ میری احادیث کو بیان کرنے سے بچو، میری حدیث کو بیان کرنے سے بہت زیادہ اس میں احتیاط برتو، مگر یہ کہ جو اس کو جانے۔ تو یہاں پر محدثین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے اور گمان غالب ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو پھر اس کو بیان کر دو، اور یہ علماء اور اہل علم کے لیے ہے۔ لیکن آج کل جس طرح کے ایس ایم ایس پر احادیث کو ایک دوسرے کے موبائل سیٹ پر بھیجا جاتا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور اس میں اکثر حوالے بھی غلط ہوتے ہیں اور اکثر باتیں بھی غلط ہوتی ہے، تو یہ عامت الناس کے لیے اور وہ دوست جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، دینی شوق رکھتے ہیں، ہاں اگر وہ کسی مستند عالم دین کی مستند کتاب سے اس کو کوٹ کر کے اگر بھیجتے ہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ سند کو لکھیں، اس حوالے کو لکھیں۔ صرف سنی سنائی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات جس کو میں نے نہ کہا ہو اور وہ جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو لہذا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اتقوا الحدیث عنی، میری احادیث کو بیان کرنے میں بہت زیادہ تم احتیاط سے کام لو، پرہیز کرو۔ اگر تم اس منصب پر نہیں ہیں تو تم پر اس سے بچنا فرض ہے، الا ما علمتم، مگر ہاں جو علماء ہیں اور جو اس بات کو جانتے ہیں، جو میری احادیث کے احتیاط، اس کی شرائط، اس کے قوانین، اس کے تمام ضابطے اور اس فن کے ساتھ مکمل طور پر عارف ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ احادیث جو حدیث متواترہ ہے، یہ حدیث مشہورہ ہے، اس کو تو پھر برملا بیان کرو۔ حدیث متواترہ وہ احادیث ہے جس طرح کہ نماز کی تعداد سے متعلق ہے، یا وہ احادیث جو مستند کتابوں کے اندر درج کر دی گئی ہے اور وہ دین کا ایک خاص اہم جز بن چکی ہے، اس کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن وہ احادیث جو حدیث ضعیف ہے، تو احادیث ضعیفہ کو نقل کرنے کے اندر یا اس کو بیان کرنے کے اندر جو بندہ بیان کر رہا ہے حدیث، اس پر یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ حدیث پڑھے تو لوگوں کو اس بات کی وضاحت کر کے بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح میں اس کا درجہ کیا ہے، اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ کی یہ بڑی پیاری عادت ہے، اور دیگر اور محدثین کی بڑی پیاری عادت ہے کہ جب وہ اپنی کتاب میں کسی حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں تو آگے اس کی سند کو ذکر کرتے ہیں، اور سند کو ذکر کرنے کے بعد اس کی حیثیت کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری ہے، اور یہ حدیث غریب ہے۔ جو اس کا درجہ اور جو اس کا مقام ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ جیسی حدیث پاک ہوگی اس کی اہمیت، اس کی مضبوطی، اس کی سند کی مضبوطی، اس کی متن کی مضبوطی جس اعتبار سے ہوگی، اس اعتبار سے شریعت مطالعہ کے اہم مسائل کو اس سے استخراج کیا جائے گا، استنباط کیا جائے گا، اور اس سے دین کے اصل اقدار اور اہم ترین مسائل بیان کیے جائیں گے۔ لیکن جو حدیث ضعیف ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حدیث ضعیف کے دو معیار ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی سند جو ہے سلسلے کے ساتھ جو آ رہی ہے اس میں ضعف ہے، یعنی اس میں کوئی شخص ایسا آ گیا ہے کہ جس کا حافظہ خراب تھا، یا کوئی شخص ایسا آ گیا ہے کہ جو وہ اپنے شاگردوں کو لکھواتا تھا، خود بیان نہیں کرتا تھا، یعنی جو بھی جرح و تعدیل کے اندر شرائط ذکر کی گئی ہیں اس راوی کے اندر اگر وہ بات آ جائے اور احادیث کا جو متن ہے وہ متن قرآن و سنت کے ساتھ تصادم نہ کرتا ہو، صحیح احادیث کے ساتھ وہ متن الجھتا نہ ہو، تو پھر اس حدیث پاک کو ہم نکاح، طلاق، حرام حلال کے مسائل میں تو نہیں لیں گے، لیکن نصیحت کی باتوں میں، ترغیب و ترہیب کی باتوں میں، فضائل کی باتوں میں یقیناً اس بات کو ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اگر حدیث اس درجے پر ہے کہ جناب اس کی سند بھی ضعیف ہے، یعنی بیان کرنے والوں کے اندر بھی ضعف پایا جا رہا ہے اس شرائط کے اعتبار سے کہ شرائط ان پر پوری نہیں ہوتی، اتر رہی ہے، اور ساتھ میں جو حدیث میں بات مذکور کی گئی ہے، منسوب کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث کے مکمل ٹکراؤ پر آتی ہے، تو پھر اس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے، یعنی پھر یہ من گڑت بات ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر اجلہ علماء نے لوگوں کی ورد زبان، گرد زبان جو روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو ان احادیث کو انہوں نے جمع کر کے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ اس میں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، اور ضعیف بھی ہے تو آیا اس کو فضائل میں، نیک باتوں میں، اوراد و وظائف کے ضمن کے اندر
نصیحت و تعلیم کے ضمن کے اندر لیا جا سکتا کہ نہیں لیا جا سکتا، یا وہ ضعیف کے اتنے نچلے درجے پر پہنچ چکی ہے کہ جناب اگر اس کو لیا جائے گا تو کوئی اور صحیح احادیثوں کا انکار لازم آئے گا، قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا، تو پھر علماء نے اس چیز کو مکمل طور پر چھوڑتے ہوئے مکمل موضوعات پر کئی کتابیں لکھی، جس میں ملا علی قاری کی بڑی مشہور کتاب ہے موضوعات الکبریٰ، اسی طرح علامہ جلال السیوطی کی کتاب ہے اللیالی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ۔ تو یہ علماء نے اپنے دور کے اندر بڑا تفصیلی کام اس کے اوپر کیا ہے۔ تو احادیث کو ذکر تو کیا جائے گا لیکن سند میں بھی احتیاط رکھی جائے گی، اس لیے کہ کسی غلط آدمی سے روایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ طریقہ کار کسی بھی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آخری ایک بات یہاں پر عرض کر دوں گا کہ انڈیا سے ہماری بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور میرے پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے اور میری بسا اوقات چیخ بھی نکل جاتی ہے، تو شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ نماز فرض اگر ہے تو اس میں اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کھڑے دیوار سے ٹیک لگا کر بھی اگر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں تو اتنا قیام آپ پر فرض ہے، اس کے بعد آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ مطلقاً اس بات کا اہتمام کر کے شروع ہی سے فرض نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنا یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے جو مسائل شریعہ اور احتیاط اور احساس کی باتیں ذکر کی گئی ہے، اللہ رب العالمین اسے ہم اپنے کردار کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کو اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔